السلام علیکم دوستو، میں ڈاکٹر شعیب شاہد ایز یوزول آپ سے امریکہ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوں۔ جیسا کہ میں نے پچھلے پروگرام میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے سامنے جو اسلامک سسٹم اور جوڈیشری ہے جو قرآن شریف میں جس کا ذکر ہے اس پہ میں بات چیت کروں گا۔ تو اس سلسلے میں مجھے ریسرچ بھی کرنی تھی، لیکن کیپ ان مائنڈ ایز اے اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی آپ جب بھی کسی چیز کا انالیسس کرتے ہیں، ہیومن نیچر کا، گروپ کا، ان کا بیہیویئر کا، تو اس میں یہ لازمی ہوتا ہے کہ اس کی بیک گراؤنڈ پر جائے، جو آپ ایک سامنے سلوجزم رکھ رہے ہیں اس کی بیسس کی طرف جائیں کہ اسلامک سسٹم کا جو ہے جوڈیشری کی کیوں ضرورت کیوں پیدا ہوئی، آخر کیا وجہ تھی۔ تو اس میں بیسک جو کانسیپٹ آ جائے گا کہ انسان کی فطرت کیا ہے، وہ مختلف مراحل پر کس طریقے سے بیہیویئر کرتا ہے اور کیوں اس کا بیہیویئر ویری کرتا ہے۔ اس سلسلے میں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو آیات قرآن شریف سے بھی ذکر کروں گا اور یہ بتاؤں گا کہ پہلی قوموں کو کیوں ذکر کیا گیا، کیوں کہا گیا کہ یہ ان لوگوں نے یہ کیا، ان کا اینڈ رزلٹ یہ تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کی ریپٹیشن یہ ہوتی ہے کہ اور ریسرچ ہوتا ہے، لاجیکل ایک ڈیٹا ہوتا ہے، کنکلوژن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ پہلی قوم انسان تھے، انہوں نے کیا کیا۔ اینڈ اٹ از انٹرسٹنگ، 1450 سال پہلے جو ہیومن نیچر بتائی گئی ہے وہ اس کی جو ڈیپتھ کمپریہنسو جو پکچر ہے اس کو اگر لاجک کے ساتھ دیکھا جائے تو آج کل چاہے آپ راک ریسرچ کر لیں سائیکالوجی کی، ابھی تک اس نقطے پر نہیں پہنچے، کیونکہ ہر ایک شخص کے ویرینٹ کائنڈ آف ریسرچ ہوتی ہے اور وہ اپنے نقطہ نگاہ سے پیش کرتا ہے۔ میں نے اس کی ایک مثال پچھلی دفعہ بھی ایک دفعہ دی تھی۔ اگر چند ایک نابینا لوگ ہوں 8-10 اور ان کے سامنے ایک ہاتھی پیش کیا جائے تو ان کو بتایا جائے کہ ہاتھی کیا ہے، تو ہر ایک جو چیز حصے کو ٹٹول رہا ہے وہ کہتا ہے یہ ہاتھی ہے، یہ ہاتھی ہے، وہ اس کی کمپریہنسو پکچر نہیں دے سکتے۔ تو رب العزت نے اس سلسلے میں اس کانسیپٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کی رہبری کے لیے بتایا کہ انسان تم کیا ہو، تمہارے مینٹل فنکشننگ کیا ہوگی، تمہارے اندر میں نے جو ایک سسٹم رکھا ہوا ہے نیکی بدی کا وہ کیا ہے، اور کس وقت بدی یا آپ کے جذبات یا نفس امارہ کس طرح غالب آ جاتا ہے کہ اچھا بھلا ایک انٹیلیجنٹ آدمی جب اس کے زیر دباؤ آتا ہے تو اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں جو میری آپ کے سامنے ڈسکشن ہوگی تو پہلے تو میں یہ دیکھوں گا کہ موجودہ سسٹم میں کرنٹ پوزیشن کیا ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اگر آپ اس کو سامنے رکھیں تو آپ سب کچھ حیران اور پریشان بیٹھے ہیں کہ یا الہی کیا ماجرا ہے۔ ابھی یعنی کہ ملک میں غربت کا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا، ابھی ملک میں IMF کا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا، ابھی ملک میں اور دیگر مسائل حل نہیں ہوئے تھے۔ یہ آئے دن یہ جو ہے آپ کا پولیٹیکل فائٹس جو ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کو لتاڑ رہے ہیں، ذلیل و خوار کر رہے ہیں، اور جن کے ہاتھ میں پاور آ گئی ہے وہ کس طریقے سے پاور کا مس یوز کر کے وہ دھجیاں اڑا رہے ہیں کہ یہاں بیٹھے لوگ آپ پر ہنستے ہیں کہ میں جو کہا کرتا ہوں نا کہ یہ بنانا نہیں، بنانے سے آگے چلا گیا، عجوبہ ہے۔ یعنی کہ یہاں کے عجوبہ قسم کی آپ کی، جس نے پہلی دفعہ بتایا تھا کہ عجوبہ قسم کی آپ کی پلانٹڈ جو مافیا گروپ بیٹھا ہوا ہے، عجوبہ قسم کی آپ کی جوڈیشری بھی بنا دی انہوں نے، اور اسٹیبلشمنٹ ہے بڑی خوبصورتی سے وہ اپنا پیچھے ایک رول پلے کر رہا ہے، ان کی خامیوں کا پتہ ہے، وہ کس طریقے سے تگنی کا ناچ نچا کر یعنی کہ جو ہوتے ہیں مجرم اس ٹولے کو ہیرو بنا دیتا ہے، اور ہیرو جو ہے وہ جو اس کے اصل رکھوالے ہیں پبلک والے ان کو نزدیک نہیں آنے دیتا۔ کیا بدقسمتی نہیں آپ لوگوں کی، میری اور سبھی کی، کہ مقصد تو یہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے کہ لوگوں کی ہوتی ہے، وہ الیکٹ ہو کر لوگ آتے ہیں، ان کے ریپرزینٹیو ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو، الیکشن نہ ہو، الیکشن نہ ہو، یعنی کہ اب ہم اس پر آ گئے چمٹ جائیں اور ہم اس کو لے کر چلیں۔ غالباً یہ میں پچھلی دفعہ بھی ریپیٹ کر گیا ہوں، میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ تو آئیے ذرا آج کے جو معاملات ہیں ان کو سامنے رکھتے، میرے پاس بہت سے سوالات بھی لوگوں نے بھیجے ہیں، یہ لاتعداد قسم کے، میں کوشش کروں گا جو ان میں سے میں کر سکتا ہوں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ سر ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی، کہ ہم سمجھتے تھے کہ جوڈیشری سے ہماری کوئی راہیں کھل جائیں گی، یہ لوگ بڑے اتھینٹک ہوتے ہیں اور یہ حق کی بات کرتے ہیں، ان کے فیصلے اس قسم کے ہوتے ہیں اور الٹیمیٹلی پاور انہی کے پاس ہے۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عجیب تماشا ہے، چون چون کا مربع ہے، عجوبہ جوڈیشری سسٹم ہے، بینچ بنتے ہیں ٹوٹ رہے ہیں، یعنی کہ اس طریقے سے ہے کہ بینچوں کا بوجھ ہے اور وہ ٹوٹتے رہتے ہیں اور نئے بینچ بنتے رہے۔ میں مزاحیہ طور پر آپ کو کر رہا ہوں کیونکہ قانون کی خود ساختہ انٹرپریٹیشن ہے اور بیچارہ آئین جو ہے ان کے ہاتھوں میں ہے،
اور ملکی بحران اس سے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ جب یہ اس میں فیورٹزم کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کو یہ لائے ہیں جب ان کی بیکنگ کرتے ہیں تو حق پیچھے چلا جاتا ہے، اور جو باطل ہوتا ہے اس کے اوپر غاصبانہ حملہ کیے جا رہے ہیں، اور اس سے ملکی بحران بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور بے روزگاری، مہنگائی اور دوسرے جو ہیں ان کے علاوہ آج کل ایک اور پنڈورا باکس کھل گیا ہے، جو کہ میں آپ سے اس لیے اس پروگرام میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے دوستو، مجھے بڑے دکھ کے ساتھ یہ ریسنٹلی جو اس کی جوڈیشری کا سسٹم ہے اس کا اگر انالیسس کریں تو یہ کیوں ٹوٹ رہے ہیں، یعنی کہ ایک ہی جوڈیشری ہے، وہ ایک ہی آپ کے سپریم ججمنٹ کا سپریم کمانڈر ہیں اس کے جو جوڈیشری کے ہیں، اس کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں، اور جو یہی لوگ ان کو لائے تھے، یہ گروپ اس وقت تو بہت اچھا تھا جب یہ انہیں ناجائز طریقے سے لے کر چلے آئے، اور آج جب ان کا مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ الیکشن ہر صورت میں ہونا چاہیے، جو آئین ہے اس کے تحت ہونا چاہیے، تو وہ جگہ جگہ اس کے لیے رکاوٹیں کرتے ہوئے جو کوئی حق کی بات کرتا ہے یہ پھر ٹولہ اس کے پیچھے چلا جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں بندوق ہے اور اس کے پیچھے سب کچھ چل رہا ہے۔ لہٰذا اس کا کیا ہوتا ہے کہ اسی کے اندر اب چند ایک میں ایسی شخصیات کا ذکر کروں گا کہ آپ وہاں رہتے ہیں، میں بھی کافی دیر رہا ہوں، میں ایک ایسے صاحب کا ذکر کر رہا ہوں کہ اس سے یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر کوئی شخص کا نام یا اس کا لباس یا اس کا چہرہ وہ اس کی پرسنالٹی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کوئی کہا جی کہ میں شریف ہوں، نام میرا شریف ہے، اس کا مطلب نہیں کہ نام شریف ہے شریف ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی کہے جی میں قاضی ہوں، تو جب تک قاضی کی وہ اوصاف اس میں نہ ہوں کہ یہ میں کہہ دوں میں قاضی ہوں اور میں اب آئندہ بننے والا آپ کا چیف جسٹس ہونا ہے تو لہٰذا میں ایک سپریم ہوں، تو وہ اس کی وجہ سے وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ لوگ پیچھے سے ان کی مینوورنگ ہوئی ہوتی ہے، تو یہ پہلے بھی اگر آپ اس شخص کی اگر ہسٹری کی طرف جائیں گے، میں اس لیے آج اس پر خاص طور پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں جو سلیکشن سسٹم ہے اس میں ہوتا ہے ایک دفعہ ایک آدمی کو انڈیوس کر دیا جائے، پھر اس کو پروموشن ملتے ہیں، کون پروموشن دینے والا ہے، کس طریقے سے ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، کیا کسی سٹیج پر یہ بھی دیکھا گیا ہے اس شخص کی مینٹل ہیلتھ کیا ہے، اس کی پرسنالٹی کیا ہے، اس کے اپنے پرسنل آئیڈیاز کیا ہیں، اور کیا ہے اس کے اندر ججمنٹ اور فیئرنیس کا سلسلہ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ اس طریقے سے دیکھیں تو یہ نہ دیکھیں کہ کسی کا نام مریم ہو تو اعظم مریم کی طرح ہوں گے، یا کوئی کہے جی میں الحاج ہوں یا میں مولانا ہوں، تو اس کے پیچھے نہ جائیں کہ اس کے لفظ اس کے چہرے کے پیچھے یہ دیکھیں کہ اس کا نیت کیا ہے، اس کا اعمال کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا انما الاعمال بالنیات، میرا سارا سسٹم نیت پہ ہے۔ اس میں آدمی لاکھ ایک دوسرے کو ہم بیوقوف بنا سکیں، لیکن جو مالک ملک ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہے ہماری تمام روح اور ہمارے تمام اعمال جو ہیں وہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، تو ہی نوز بیٹر، وہ دیکھ رہا ہے، باہر رہا ہے، اس دیکھ رہا ہے، اور اس لیے قرآن شریف کی آیت آئیں، اس لیے پیغمبروں کو بھیجا کہ اس نے جب دیکھا یہ لوگ اس طریقے کریں گے تو مجھے اس کی کس طریقے سے رہنمائی کرنی چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، تو آپ ان چیزوں کے بجائے انسان کی اندر کی فطرت کی طرف جائیں۔ اب اندر کی فطرت کا پتہ کرنا تو ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ایز اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی ہوتا ہے، اس کے کیس ہسٹری لی جائے تو اس کا ارلی سٹیجز آف ڈیولپمنٹ جو ہوتا ہے اس میں اس کی پرسنالٹی مختلف پراسپیکٹ ڈیولپ ہوتے ہیں، حالات، گھریلو حالات، اس کی مشکلات، اس کی خواہشات، اور اس کو جو سب کچھ ہوتا ہے، تو اس کے بعد وہ اندر سے ایک شخصیت بنتی ہے۔ اس میں جو سب سے زیادہ جو ڈینجرس شخصیت ہے، میں اس کا آپ کو بتا دوں 3-4 ہیں ایسے اوصاف کے جو اگر اس کسی شخص میں ہوں، آپ لاکھ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اس کی اصلاح کر سکیں، نہیں کر سکتے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں وہ بڑے ڈپلیکیٹ ہوتے ہیں، دوہرا معیار ہوتے ہیں، لہذا قرآن شریف میں چند ایک ایسی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان سے ذرا محتاط رہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس طریقے سے سلسلے میں نہ چلے جائیں کہ آپ بظاہر یہ لوگ آپ کو بہت اچھے لگیں گے اور وہ بہت ڈومیننٹ ہوتے ہیں، بہت پاپولر ہوتے ہیں، لیکن اصل حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ پریکٹیکلی لائف میں ہوتے ہیں تو دے پلے ود دا انوسینٹ پیپل۔ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، تو یہ جو پڑھے لکھے چلاک ہو جاتے ہیں تو ان لوگوں کو سمجھ کر کس طریقے سے اس کو کرتے ہیں۔ لہٰذا 4-5 الفاظ ذہن میں ضرور رکھیے اس پروگرام میں، متکبر کیا ہوتا ہے، منافق کیا ہوتا ہے، عیار کیا ہوتا ہے، یہ دوغلا پرسنالٹی کیا ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو ہے
یہ جھوٹا جو ہوتا ہے وہ کس قسم کا ہوتا ہے، فاسق کیا ہوتا ہے، ان چیزوں کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ ان میں لوکیٹ کریں کہ وہ کون سے پرسنالٹی کے نیگیٹو آسپیکٹ ہیں جو اس کی پرسنالٹی سے باہر نکل رہے ہیں۔ اب انہی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ عوام کے لیے ایک اور اذیت ناک پنڈورا باکس کھلنے والا ہے۔ کیوں؟ جو وہ کہتے ہیں نا، جب ایک کمنگ جو ایونٹ ہوتا ہے شیڈوز وہ اپنا بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، تو ریسنٹلی یہ ان کا نام میں لے ہی لوں تو بہتر ہے۔ ان کا نام ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں۔ یہ دیکھیں قاضی کا نام بھی ہے، فائز بھی ہے اور عیسیٰ بھی ہے۔ یہ نام دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے، اینڈ ہی از ویری اسمارٹ۔ اس کی ہسٹری میں اس طرح جانتا ہوں کہ جس وقت ایک ڈن کیس ہو رہا تھا حدیبیہ پیپر مل میں، یہ لوگ ختم ہو چکے ہوتے ہیں، یہ آپ کے مسٹر اسحاق صاحب، ان کے ہز ایکسیلنسی شہباز صاحب، یہ سارا گروپ جو ہوتا ہے نا، ان کا تمام پرووڈ چیزیں ہو گئی تھیں۔ ٹائم انہوں نے بار کی وجہ سے ان کا کیس ختم کر دیا، یعنی کہ اٹ واز ان ہز پاور۔ تو اس کا مطلب ہے دیر سم تھنگ گوئنگ آن، اس گروپ کے ساتھ ان کا حساب کتاب تھا۔ اب اسی کا سلسلہ دیکھیں کہ جو ان کے وہ کہتے ہیں، ان کے خیالات سنیے۔ وہ کہتے ہیں جو جج ہوتا ہے وہ اس کو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی، اس کی چاہے ناجائز پیسہ اکٹھا کیا ہو، آپ اس کی اس نہیں کر سکتے اس پر کوئی دعویٰ، یا آپ اس کے اوپر کوئی میں سے تفتیش نہیں کر سکتے۔ تو یہ بڑی عرصہ یہ چلتا رہا، اس پر ایک ریفرنس ہوا تھا، اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ وہ یہ صاحب بعض کا اپنی سیلف پروجیکشن کے لیے، اپنی ایگو کی سیٹسفیکشن کے لیے میڈیا کو اپنے مختلف قسم کے خطوط یا لیٹر یا چیزیں پیش کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کا ایک انفلوئنس ہو دیٹ ہی از اے ویری سپر پاور۔ ان ادر ورڈ ان کی شخصیت میں یہ ہے، یعنی کہ ہوتا ہے نا ایک تکبر کرنے کے علاوہ وہ کہ سیلف پروجیکشن، اور لوگ مجھے مانیں میں ایک چیز ہوں۔ اب حالانکہ یہ انہوں نے آنا نہیں ہے، لیکن انہوں نے ریسنٹلی جو ایک اپنا ایک ان کے متعلق تھا 10 یا 20% دینے تھے جو حافظ ہیں لوگ۔ امیجن کریں کہ پرابلم کوئی ہے اور وہ کہتے ہیں نا کہ پنجابی میں آٹے گندے ہلدی کیوں ہیں، انہوں نے دیکھا ہے موقع بڑا غنیمت ہے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ سو موٹو نہیں لے سکتے، یہ نہیں کر سکتے اور ان کو سٹاپ کر دینا چاہیے۔ ایک تھلی سی مچ گئی ہے پورے ملک کے اندر، یعنی کہ اب یہ ریزالو ہو گیا تھا۔ پھر اس میں ان لوگوں نے آپس میں گروپنگ کی ہے، وہی چیزیں جو اس میں میں سے آپ کے پولیٹیکل چیزوں میں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہاؤ دے آر مینیورنگ ود ایچ ادر۔ اور پھر بہت سے لوگ، بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں بے غیرت کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کمنگ آنے والا کون چیف جسٹس ہے، تو اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے مندوق ہے جو کوئی 3-4 اور لوگوں کا بھی ذکر آیا یہ، اور پھر وہ بیچارہ بینچ جو ہے ٹوٹ کے 9 7 6 4 5 ہوتے ہوئے آج 3 پر آ گیا ہے۔ اور یہ کہ کسی طریقے سے وہ جو الیکشن کا ہے مسئلہ وہ نہ ہو، کیونکہ الیکشن کا اگر مسئلہ ہو جاتا ہے تو پی ٹی آئی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ جو لٹیرے ہیں ان کے اوپر ان کو واپس جانا پڑے گا، اور یہ سب کچھ جو گیم ہے اس کے لیے وہ ہر قیمت کے رب العزت فرماتے ہیں کہ پہلی قومیں کیا تھیں، یہ لوگ اپنی کس غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اور آن دا ڈے آف ججمنٹ نے کیا کرنا ہے۔ اور یہ سب کے ہونے کے باوجود اگر کسی غلط فہمی میں ہیں تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ دیکھیں روزوں کا مہینہ، کتنے شاید جھوٹ بولے جا رہے ہیں، کس طرح فراڈ ہو رہے ہیں، کس طرح ہیرا پھیریاں ہو رہی ہیں۔ ہم نام کے مسلمان ہیں، اس روزے کا فائدہ کیا کہ منہ سے کچھ کر رہے ہیں، عمل کچھ کر رہے ہیں، ہر ایک دوسرے کو ذلیل و خوار کر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں بتاؤں گا کہ جو اس قسم کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں اس کا قرآن شریف میں کیا ذکر ہے۔ مومنوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کے دنوں کی جو اعمال کے بدلے کے لیے مقرر ہیں توقع نہیں رکھتے، ان سے درگزر کریں تاکہ وہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیں۔ من عمل صالحا فلنفسه
لنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. جو کوئی عمل نیک کرے گا تو اپنے لیے اور جو برے کام کرے گا تو ان کا ضرر اسی کو ہوگا، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب ہدایت اور حکومت اور نبوت بخشی اور پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی اور اہل عالم پر فضیلت دی. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اور ان کو دین کے بارے میں دلیلیں عطا کی تو انہوں نے جو اختلاف کیا تو علم آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے کیا. بے شک تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے فیصلہ کرے گا. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. پھر ہم نے تم کو دین کے کھلے رستے پر قائم کر دیا تو اسی رستے پر چلے چلو اور نادانوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا. انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین. یہ اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. یہ قرآن لوگوں کے لیے دانائی کی باتیں ہیں اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحكمون. جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اور ان کی زندگی اور موت یکساں ہوگی؟ یہ جو دعوے کرتے ہیں برے ہیں. وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا ہے اور تاکہ ہر شخص اپنے اعمال کا بدلہ پائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جاننے بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے تو اللہ نے بھی اس کو گمراہ کر دیا اور ان کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. اب اللہ کے سوا اس کو کون راہ پر لا سکتا ہے؟ تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے کہ یہی مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں تو زمانہ مار دیتا ہے اور ان کو اس کا کچھ علم نہیں، صرف زن سے کام لیتے.